الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے، تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو، آمین۔ درود السلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر میں دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ معزز سامعات، دنیا کی زندگی میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت خیر کے ساتھ بھی انسان کو آزماتا ہے اور شر کے ساتھ بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم سب آخرکار ہماری تہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے، کبھی ہم مصائب و آرام کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور کبھی خوشحالی کے ذریعے، اور کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی صحت و تندرستی دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی فقر و فاقے کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی زیادہ مال دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ کبھی اچھے حالات کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات کے ذریعے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری پر اتر آتا ہے، اور کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور غور کر کے دیکھیں تو فتنوں کی کئی اقسام ہیں۔ بعض فتنے مال کی وجہ سے اور بعض اولاد کی وجہ سے آتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 65 میں، آیت نمبر 15 میں، انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یعنی بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد اس طرح فتنہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی مال و اولاد عطا فرما کر انسان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ قیامت کے دن مومن کو جو شاندار اجر ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی مال خواہ و حفت اقلیم کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اسی پر نگاہ رکھو اور امتحان میں پورے اترو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یعنی فرمایا گیا لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونا اور چاندی جمع کردہ خزانوں میں عمدہ قسم کے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کی شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ
لوگوں کے دل دنیاوی خواہشات یعنی بیویوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں کی، سدھائے ہوئے گھوڑوں کی اور کھیتوں کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے، مگر یہ تمام بکھیڑا چند روزہ دنیاوی زندگی کا ہے اور چھن جانے والا ہے۔ ہمیشگی اور اچھائی والا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم سرخ کرتے پہنے ہوئے گرتے پڑتے آ نکلے۔ آپ نے فوراً ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہارے بچے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ کرتوں میں الجھ کر گرتے پڑتے آ رہے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تیرا دشمن وہ نہیں ہے کہ اگر تو نے خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا، ایک روایت میں ہے تیرا دشمن وہ نہیں ہے کہ اگر تو نے اس کو مار ڈالا ہے تو تجھے فتح و ظفر ملی، اور اگر اس نے تجھے مار ڈالا تو تو شہید ہو کر جنت میں چلا گیا۔ شاید یہ تدبیر حقیقی دشمن تیری اولاد ہو جو تیری پشت سے پیدا ہوئی ہو، اور تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا مال ہے جس پر تو آج قابض ہے، یعنی تو قبضہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے یوں ارشاد فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بہترین ٹھکانہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات بعض نادانوں کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتوں میں فتور اور ان کے ارادوں میں فساد ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق و باطل کو ملا کر عمدن یا قصدن حق بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ چرب لسانی اور لفاظی سے کام لیتے ہوئے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور اپنے موقف کو منوانے کے لیے بحث و مناظرہ اور جدال سے بھی باز نہیں آتے۔ اسی طرح اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ میڈیا کا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ جو چاہے، جب چاہے اور جہاں چاہے ہر چیز سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میڈیا کے ذریعے عریانی، بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی کا ایسا طوفان آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اب کسی بات کا پردہ نہیں رہا، ہر چیز ہر شخص کے لیے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے کھلی ہو گئی ہے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ بہت سے اسلامی ملکوں میں بدامنی کا فتنہ ہے کہ جہاں نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں اور نہ ہی مال محفوظ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یتقارب الزمان ویغبز العلم وتزہر الفتن ویلقى الشح ویکشر الحرج القتل، وقت متقارب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم صرف نام کا رہ جائے گا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بخاری کی روایت میں ہے وَيَنْقُضُ الْعَمَلُ، یعنی عمل کم ہو جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا۔ وقت کے تقارب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں بگاڑ جلدی پھیلنے لگے گا۔ مثلا جس بگاڑ اور خرابی کے پھیلنے میں پہلے 1 سال یا 1 ماہ لگتا تھا، قیامت کے قریب وہ خرابی بہت کم مدت میں لوگوں میں پھیل جائے گی، جیسا کہ آج کل کے میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔
چنانچہ ایک خبر، ایک ایک ویڈیو کلپ، ایک ایک آڈیو کلپ، ایک ایک پکچر، ہر چیز پل بھر میں دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا اور اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کی فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ وہ امت جس کا رب ایک، جس کا نبی ایک، جس کا قبلہ ایک، جس کی شریعت ایک، آج وہ امت بہت سارے فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون کا مصداق بنا ہوا ہے، یعنی ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مست و مگن ہے، اور عامت الناس حیران و پریشان ہے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو اور کس میں شامل نہ ہو۔ وہ نہیں جانتے کہ کس گروہ کا منہج صحیح اور کس کا غلط ہے، کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ باطل ہے۔ اسی طرح بعض فتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ میری امت میں انتہائی سنگین اور خطرناک فتنے واقع ہوں گے، جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنہ کقطیعۃ اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا بیع دینہ بعرض من الدنیا۔ فرمایا تم ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالح کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کے دور میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتنہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے کتنے خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فتنے نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے فرمایا، وَمَن يُوقِظُ ثَوَابِهِ الْحَجْرَةِ يُرِيدُ أَزْوَاجُهُ لَكِنْ يُسَلِّينَ رَبُّكَ كَسَيْئَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآرِيَ فِي الْآخِرَةِ۔ کون حجروں والیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جگائے گا تاکہ وہ نماز پڑھ لے؟ دنیا میں لباس پہننے والی کئی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اس آیت سے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے ذریعے انسان فتنوں کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ میں داخل ہو سکتا ہے یا پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ خصوصیات قیامت سے پہلے ایسے فتنے واقع ہوں گے جو گرمی کے موسم میں چلنے والے ہوا کے تیز جھکڑ کی طرح آئیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، اور ان میں سے بعض فتنے ایسے ہوں گے جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے آئیں گے اور ہر چیز کو بہا لے جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں حق و باطل کا اختلاط اس انداز سے ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ان میں دلوں کو بری طرح جھنجھوڑا جائے گا، وہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے جن میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ اسی طرح کے فتنوں میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے سنگین فتنے پے در پے آئیں گے۔ جو فتنے بعد میں آئے گا وہ پہلے آنے والے فتنے سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ قیامت سے پہلے آنے والے سنگین فتنے پے در پے آئیں گے۔ یاد رہے کہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا یہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا ایمان کو چھوڑ کر
کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے. اللہ رب العالمین ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے ہم غور کریں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مومن کو بقدر ایمان کے ضرور آزمایا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کڑی آزمائشیں نبیوں کی ہوتی ہیں، پھر نیکوں کی، پھر ان سے کم درجے والوں کی، پھر ان سے کم درجے والوں کی. انسان کی جان بقدر ایمان کے ہوتی ہے. اگر وہ دین میں پکا ہے تو جانچ بھی سخت ہوتی ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا کیا تمہارا گمان ہے تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو جدا جدا نہیں فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا کیا تمہارا گمان ہے تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے حالانکہ پہلے لوگوں جیسے امتحان مواقع تم پر نہیں آئے کہ انہیں بھوک بیماری کا شکار ہونا پڑا اور وہ جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی کہنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی. یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. یہاں بھی یہی فرمایا کہ جب تک اللہ سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ نہیں فرما دے گا برابر جانچ پڑتال ہوتی رہے گی، یعنی آزمایا جائے گا. اور اگر ہم اس امت کے اولین لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح کی کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ ہم جان لیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے. اس زمانے میں ہم مشرکوں کی طرف سے سخت ترین تکلیفیں اٹھا رہے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھا بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر فرمایا کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ایک شخص کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلی جاتی تھی مگر یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور ایک شخص کے سر کی چوٹی پر آری رکھی جاتی تھی پھر اسے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا مگر یہ آزمائش بھی اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس امر کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت کی طرف اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کوئی خوف نہیں ہوگا. اسی سلسلے میں بے نماز صحابہ اکرام کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں. معزز سامعات غور کر کے دیکھیں ہم ایک فتنوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ان میں سے بعض ایسے فتنے بھی ہیں جو موجودہ دور میں آ چکے ہیں اور شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے. ہمیں بحیثیت مسلمان ان فتنوں کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ نیک اور بد میں فرق نہیں کرتا بلکہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. پھر قیامت کے دن سب کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور تم لوگ اس فتنے سے ڈرتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے.
تو معزز سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار، یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسلمان اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر زندگی گزارنا پسند کرے گا۔ تو معزز سامعین، اس کی دوسری کڑی لے کر میں بہت جلد آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔